الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ معزز سامعین و ناظرین، سابقہ ویڈیو میں ہم نے رافضی کا دجل و فریب واضح کیا کہ جس نے عبد الرحمن ابن ملجم حضرت علی المرتضیٰ کے قاتل کو صحابی رسول ثابت کرنے کی ناپاک کوشش کی اور یہ باور کرایا کہ اہل سنت کی بڑی بڑی معتبر ترین کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ عبد الرحمن ابن ملجم حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا صحابی تھا۔ ہم نے یہ بات واضح کر دی اور اس کے اس دجل کو واضح کیا۔ ہم نے سابقہ ویڈیو میں یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم یہ بات واضح کریں گے کہ اس عبد الرحمن ابن ملجم کا بنیادی طور پر خارجی ہونے سے پہلے تعلق شیعان علی سے تھا۔ یہ حضرت علی کا شیعہ کہلاتا تھا، حضرت علی سے بیعت تھا۔ ہم ان کی کتابوں سے اس بات کو واضح کریں گے۔ شیعوں کے معتبر ترین عالم، بہت بڑے عالم باقر مجلسی نے کتاب لکھی بہار الانوار 110 جلدوں میں۔ اس کی جلد نمبر 42 اور صفحہ نمبر 260 پہ لکھا ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ جب خلیفہ بنے تو اس وقت انہوں نے یمن کے گورنر حبیب بن منتجب کو لکھا کہ یمن سے کچھ ایسے افراد بھیجو جو صاحب عقل ہوں، جو پڑھے لکھے ہوں، تاکہ میں ان کی تربیت کروں۔ تو حبیب بن منتجب نے جن لوگوں کو منتخب کر کے حضرت علی المرتضیٰ کی خدمت میں بھیجا، ان میں سے ایک عبد الرحمن ابن ملجم بھی تھا۔ اور یہی عبد الرحمن ابن ملجم جب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں آیا تو اس نے حضرت علی المرتضیٰ کے آگے سلام کہا۔ تو جن الفاظ سے اس نے سلام کہا ہے ان الفاظ کا تعلق شیعوں کے بنیادی ترین عقیدوں سے ہے۔ بہار الانوار کی جلد نمبر 42 صفحہ نمبر 260 پر لکھا ہے فیہم عبد الرحمن ابن ملجم المرادی لعنہ اللہ، کہ ان میں سے عبد الرحمن ابن ملجم مرادی بھی تھا۔ آگے لکھتا ہے فلما اتوہ سلموا علیہ وہنوہ بالخلافہ، کہ وہ تمام لوگ جب حضرت علی کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے سلام کیا، حضرت علی کو خلافت کی مبارکباد دی۔ فرد علیہم السلام، تو حضرت علی نے ان کو سلام کا جواب دیا۔ ورحب بہم، حضرت علی نے ان کو مرحبا کہا۔ فتقدم ابن ملجم، تو ابن ملجم ان میں سے آگے بڑھا۔ وقام بین یدئی، حضرت علی المرتضیٰ کے سامنے کھڑا ہوا۔ وقال، اور کہنے لگا السلام علیکہ ایہا الامام العادل والبدر التمام واللیث الہمام والبطل الظلغام والفارس القمقام ومن فضلہ اللہ علی سائر الانام صلی اللہ علیہ وعلی آلک الکرام، اشہد انک امیر المؤمنین صدقا وحقا وانک وصی رسول اللہ وخلیفۃ من بعد۔ تو آپ نے یہ عبارت سنی، اس عبارت کے اندر یہ واضح طور پر لفظ آیا، اس نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ ہی اللہ کے رسول کے وصی ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حبیب کے خلیفہ بلا فصل ہیں۔ اب دیکھیں وصایت رسول اللہ اور خلافت بلا فصل حضرت علی المرتضیٰ کے متعلق یہ شیعوں کا بنیادی عقیدہ ہے۔ اب وہ ابن ملجم آ کے اسی بات کی گواہی دے رہا ہے جو تمہارا بنیادی عقیدہ ہے۔ اس سے واضح ہوا کہ شیعان علی میں سے وہ تھا خارجی ہونے سے پہلے۔ نمبر 2، میں آپ کے سامنے دوسری کتاب کا حوالہ پیش کرتا ہوں۔ کتاب کا نام ہے الدمعۃ الثاقبہ، لکھنے والا باقر نجفی ہے۔ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 463 پہ لکھتا ہے ارشاد مفید میں عامر بن واصلہ سے مروی ہے کہ کوفہ میں حضرت علی نے لوگوں کو بیعت کے لیے جمع کیا۔ جب لوگ بیعت کرنے لگے تو ابن ملجم بھی انہی میں سے تھا۔ تو اس عبارت سے بھی یہ بات واضح ہوئی کہ حضرت علی المرتضیٰ کے ہاتھ پہ اس نے بیعت کی تھی۔ وہ لوگ جو شیعان علی کہلاتے تھے حضرت علی کے ہاتھ پہ بیعت کر کے ان میں سے ایک تھا عبد الرحمن ابن ملجم۔ آگے چلیے، ایک دوسری کتاب کا حوالہ ہے۔ کتاب کا نام ہے تذکرۃ الاطہار، شیخ مفید نے لکھی ہے۔ اس کا ترجمہ صفدر حسین نجفی نے کیا ہے۔ اس کے صفحہ نمبر 18 پہ ہے کہ امیر المومنین کے پاس ابن ملجم آیا، اس نے بھی دوسرے لوگوں کے ساتھ آپ کی بیعت کی۔ تو اس حوالے سے بھی یہ بات واضح ہوئی کہ اس عبد الرحمن ابن ملجم نے حضرت علی کی بیعت کی ہوئی تھی۔ یہ ابتدائی طور پہ شیعان علی میں سے تھا، یہ بعد کے اندر خارجی بنا ہے۔ اسی طرح ایک اور کتاب
جس سے یہ واضح ہوگا، جس میں واضح طور پر ہے کہ وہ شیعان علی میں سے تھا۔ کتاب کا نام ہے اصل الشیعۃ و اصولھا، جس کے صفحہ نمبر 151 میں واضح طور پر لکھا ہوا ہے وہ عبد الرحمن ابن ملجم المرادی التدولی الحمیری لعنہ اللہ کان من شیعۃ علی، کہ عبد الرحمن ابن ملجم المرادی التدولی الحمیری یہ حضرت علی کے شیعوں میں سے تھا۔ تو ان تمام کتابوں کے حوالوں سے یہ بات واضح ہوئی، جو کہ شیعوں کے معتبر ترین کتاب ہیں، کہ حضرت علی المرتضیٰ کے قاتل عبد الرحمن ابن ملجم کا بھی بنیادی طور پہ تعلق انہی شیعان علی میں سے تھا۔ تو پتہ چلا تم ہی شیعہ ہو جو کبھی خارجی کے روپ میں، کبھی شیعوں کے روپ میں اہل بیت کے دشمن ہو، اہل بیت کے قاتل ہو۔